تو میں اس وقت ان کے سامنے گیا اور میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ جی سارے ملک میں ایک انپریسیڈنٹڈ بوائیکاٹ ہوا ہے آپ کے خلاف اور آپ کے کل کے آرڈر کے خلاف، اور مجھے میرے جو سائل ہیں ڈپٹی اسپیکر انہوں نے انسٹرکٹ کیا ہے کہ میں ان پروسیڈنگز کا اب حصہ نہ بنوں، اور ویسے بھی میں نے ان کو کہا کہ ہمارا ایک آئینی حق ہے کہ کل کے آرڈر کے خلاف جہاں پہ کہ انہوں نے ہماری جو گزارش تھی کہ فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے، تو اس کے خلاف ہمیں کانسٹیٹیوشنل حق ہے ریویو فائل کرنے کا، نظر ثانی کا، تو ہم وہ کانسٹیٹیوشنل حق اویل کرنا چاہتے ہیں۔ تو قصہ مختصر، ہم نے جو آج موقف رکھا ہے اپنا، وہ عین آئین اور قانون کے مطابق یہ موقف ہم عدالت کے سامنے لے کے آئے ہیں، اور یہ میں آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں اور قوم سے بھی شیئر کر رہا ہوں۔ اب اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہیں تو آج کے بارے میں یا اس معاملے کے بارے میں، تو یو آر موسٹ ویلکم کہ آپ اپنے کویسچنز ہم سے پوچھیں۔ روکا ہے آپ کو پروسیڈنگ سے، روکا ہے کہ آپ مطلب پروسیڈنگ کر سکتے ہیں، آ کے دلائل وغیرہ دے سکتے ہیں، کیا آپ اس کا حصہ بنیں گے یا صرف یہ جو آپ نے اپلیکیشن ایک ہے کل کے کورٹ کے جو فیصلہ آیا ہے فل بیچ کے جسٹ اس تک آپ محدود رہیں گے؟ میں نے آپ کو آج کی جو روداد ہے وہ بتا دی ہے، وہ بالکل کلیئر ہے، تو اس میں آپ کا سوال کا جواب جو ہے، اس میں آپ کے سوال کا جواب مضمر ہے۔ کوئی اور سوال اگر کرنا چاہیں تو جی بالکل، جب نظر ثانی کی اپیل اگر ہماری مسترد ہو جاتی ہے تو پھر آبویسلی پھر ہم دیکھیں گے، کیونکہ نظر ثانی کی اپیل بھی ہم تو نہیں چاہیں گے نا کہ یہ بینچ سنیں۔ جب ڈسٹرسٹ آ گیا تو اس لیے وہ امید ہے کہ وہ فل کورٹ کے سامنے لگے گی، اور اگر فل کورٹ کے لگانی پڑے گی ان کو، اور جب فل کورٹ کے سامنے لگی تو مجھے کبھی امید ہے کہ وہ ڈسمس نہیں ہوگی بلکہ کامیاب ہوگی، اور یہ کیس پھر سے سنا جائے گا آن میرٹس فل کورٹ کے سامنے۔ مجھے بڑی امید ہے اس کی۔ میں نے بتایا ان کے آرڈر میں غلط لکھا ہوا ہے، صریحاً غلط لکھا ہوا ہے ان کے 23 تاریخ کے آرڈر میں، کہ میں نہیں بتا سکا۔ میں نے فوراً بتایا جب انہوں نے کہا کہ جو ہمارے جو 17 مئی کے آرڈر کی شق 3 ہے، یہ جو آرڈر ہے ڈپٹی اسپیکر کا اس سے برعکس ہے، تو میں نے فوراً بتایا کہ شق 1 2 پڑھ لیں، اور انہوں نے میری بات مانی، منیب اختر جسٹس نے میری بات مانی۔ تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں میں نے نہیں بتایا، میں آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا امپریشن درست نہیں ہے، اور میرا فرض ہے کہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، اور یہ صحیح بات ہے۔ جسٹس منیب اختر نے اس وقت فوراً میری بات مانی، اور اس کے بعد وہ میٹر جو ہے وہ سیٹل ہوگی۔ جی ہاں، ایک آخری سوال یہ بتا دیں کہ ابھی چیف جسٹس نے یہ کہا کہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم بینچ سے الگ ہو جائیں، ہاں، لیکن آپ تھوڑا سا بڑا دل کا مظاہرہ کریں تو آپ بڑے دل کا مظاہرہ نہیں کریں گے، معاونت کی سپریم کورٹ مانگ رہی ہے آپ لوگوں سے۔ میں تو تیار ہوں، ہم سے معاونت لیتا کوئی نہیں ہے، میں تو تیار ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی جج رہا ہوں، میرے پاس تو کوئی اشارہ ہلکا سا آتا تھا نا، کوئی ذرا بھی ڈسکمفرٹ محسوس کرتا تھا، میں فوراً بینچ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا، اور دنیا میں یہ مسلم اصول ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کے وکیل عرفان قادر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے باہر۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے موکل نے ہدایت کی ہے کہ سماعت کا حصہ نہ بنوں، اور سماعت اندر جاری ہے سپریم کورٹ میں۔ اس موقع پر جو چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ عدالتی بائیکاٹ کرنے والے گریس کا مظاہرہ کریں، بائیکاٹ کر دیا ہے، عدالتی کارروائی کو سنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہ فل کورٹ بینچ کی اکثریت نے پارٹی سربراہ کی ہدایت سے اتفاق نہیں کیا۔ یہ انہوں نے سوال جب کیا کہ کیا 17 میں سے 8 ججز کی رائے کی سپریم کورٹ پابند ہو سکتی ہے۔ آرٹیکل 63 سے متعلق 8 ججز کا فیصلہ اکثریتی نہیں، جس کیس میں 8 ججز نے فیصلہ دیا وہ 17 رکنی بینچ تھا، اور آرٹیکل 63 پر فیصلہ 9 رکنی ہوتا تو اکثریتی کہلاتا۔ بالکل